السلام علیکم ناظرین، میں ولی زن خان، آپ دیکھ رہے ہیں پاک آئی نیوز اور آج کی کچھ عام خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ایکسکلوزیو ولاگ اور آج کی جو خبریں ہیں ان پہ میں بات کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کا جو مقابلہ تھا سری لنکا ایشیا کپ کرکٹ میچ کا جو تھا۔ ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں۔ پاکستان بمقابلہ سری لنکا کی ایشیا کپ سپر 4 میچ کی گہرائی سے تجزیے دیکھیں تو جس میں فائنل پاکستان کی رسائی کی امیدوں کے لیے اس کے اہم نوعیت پر روز دیا گیا ہے۔ بھارت سے بڑی طرح ہارنے کے بعد پاکستان کو اعتماد بحال کرنے کے لیے ایک مضبوط واپسی کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان کی بالنگ کی کارکردگی دیکھیں تو پاکستان نے ٹاس جیتا اور پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ گھاس والی پچ کی وجہ سے کیا گیا تھا جس سے سیمرز کو مدد ملنے کی امید کی پہلی وکٹ امید تھی۔ شاہ افریدی نے دوسری گیند پر کوسل مینڈس کی پہلی وکٹ حاصل کی جو پاکستان کے خلاف بڑی فارم میں ہے۔ افریدی نے نسانکا کو بھی آؤٹ کیا۔ حارث رؤف نے پریرا اور حسین طلعت نے اسلنکا اور شناکا کی وکٹیں حاصل کی۔ سری لنکا نے ایک وقت میں 58 رنز پر 5 وکٹیں گنوا چکا تھا۔ پاکستان باؤلرز کے سامنے مشکلات کا شکار تھا جنہوں نے بھارت کے خلاف اپنے پچھلے میچ کے مقابلے میں نمایاں بہتری دکھائی۔ سری لنکا نے بالآخر 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 133 رنز بنائے۔ پاکستان کی بیٹنگ اگر دیکھیں تو پاکستان کی پاکستان کے ہدف کا تعاقب صاحبزادہ فرحان نے فخر زمان کی 45 رنز کی اوپننگ پر پارٹنرشپ سے شروع ہوا، تاہم دونوں اوپنرز جلد ہی آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد سائم ایوب آئے جنہیں 1 ڈاؤن بھیجا گیا لیکن وہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے، صرف 2 رنز بنا سکے۔ پیش کنندہ نے ایوب کے بکھرے ہوئے اعتماد اور تیز اور سپن دونوں بالز کو کھیلنے میں ان کی ناکامی پر تشویش کا اظہار کیا۔ کپتان سلمان علی آقا کی کارکردگی بھی ناقص رہی، وہ صرف 5 رنز بنا سکے۔ حسین طلعت اور محمد نواز کی 50 رنز کی شراکت داری پاکستان کے اننگز کو مستحکم کرنے کے لیے اہم تھی، جبکہ وہ 80 رنز پر 5 وکٹیں گنوا چکے تھے۔ پاکستان نے بالآخر اوورز میں 3 چھکے لگا کر ہدف کو 2 اوورز سے پہلے حاصل کر لیا۔ اگر یہ دیکھیں تو یہ جیت بھارت سے شکست کے بعد پاکستان کے لیے ایک اہم اعتماد بڑھانے والی تھی، تاہم میزبان نے جو ادھر کے میزبان ہیں انہوں نے سائم ایوب اور کپتان سلمان علی آقا کو ٹیم کے سب سے کمزور کڑیاں قرار دیا اور ایوب کی ٹیم میں مسلسل شمولیت پر سوالات اٹھائے۔ دوسری خبر ہے کہ فلک جاوید خان کی گرفتاری کی گئی ہے۔ سنم جاوید کی بہن اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی سرگرم کارکن فلک جاوید خان کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ وہ مبینہ طور پر طویل عرصے سے روپوش تھی اور ان پر 9 مئی کے واقعات سے متعلق ملک دشمن سرگرمیوں اور ٹویٹس کا الزام تھا۔ پی ٹی آئی نے ان کی گرفتاری کا اعلان اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے کیا ہے۔ ان کی بہن سنم جاوید کو بھی پہلے گرفتار کیا گیا تھا لیکن بعد میں رہا کر دی گئی۔ تیسری خبر ہمارے پاس موجود ہے جعفر ایکسپریس کے حوالے سے۔ جعفر ایکسپریس جو ہے اس پہ پھر سے حملہ کر دیا گیا۔ پشاور سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین کو دھماکے کا نشانہ بنایا گیا جس سے اس کی کچھ بوگیاں پٹری سے اتر گئی۔ یہ واقعہ کوئٹہ سے چند کلومیٹر دور ڈیگاری کر اور ساریاب ریلوے اسٹیشنوں کے درمیان پیش آیا۔ اس سے قبل اسی ٹرین کو بلوچستان میں دہشت گردوں نے نشانہ بنایا تھا جس کے نتیجے میں 30 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں۔ ریلوے ذرائع نے بتایا کہ انجن سمیت 5 کوچز پٹری سے اتر گئیں لیکن ابھی تک کسی جانی نقصان کا اطلاع نہیں ہے۔ امدادی ٹیمیں اور ایک امدادی ٹرین روانہ کر دی گئی ہے اور وزیر ریلوے حنیف عباسی نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اور 24 گھنٹوں کے اندر رپورٹ طلب کی
یہ ٹرین دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر ابھی جو ہے یہ ٹرین ہے ہٹ لسٹ پر. دوسری خبر ہمارے پاس احمد ولی خان کو ہتک عزت کا نوٹس دے دیا گیا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ایمن گنڈاپور کے بھائی فیصل امین گنڈاپور نے عوامی نیشنل پارٹی این پی کے مرکزی صدر احمد ولی کو 1 ارب روپے کا ہتک عزت کا نوٹس بھیج دیا. ان کے وکیل کے ذریعے جاری کردہ نوٹس میں الزام لگایا گیا کہ احمد ولی نے میڈیا سے گفتگو میں فیصل امین گنڈاپور پر بے بنیاد الزامات لگائے. ان الزامات کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ فیصل امین گنڈاپور خیبر پختونخوا میں گریڈ 1 سے 21 تک کے افسران کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے لیے رشوت لیتے ہیں. نوٹس میں کہا گیا کہ یہ تمام الزامات چھوٹے بے بنیاد سیاسی بدنیتی جھوٹے پر مبنی ہیں اور وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں احمد ولی نے 14 دنوں کے اندر غیر مشروط معافی کا مطالبہ کیا گیا ہے. بصورت دیگر 1 ارب روپے ہرجانے کا مقدمہ دائر کیا جائے گا. جو دوسرا ہے وہ مشن نور کا جو تنازع ہے وہ ابھی میں آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں. 20 ستمبر کو جو ہے پی ٹی آئی کے کچھ کارکنوں کی جانب سے مشن نور کے نام سے ایک مہم شروع کی گئی تھی جس میں لوگوں نے ایک مخصوص وقت پر اپنی چھتوں سے اذان دینے کی اپیل کی گئی تھی. اس مہم نے تنازع کو جنم دیا کیونکہ الزامات لگائے گئے تھے کہ اس کا تعلق قادیانی برادری سے ہے جو مہینے کی 20 تاریخ کو اسی طرح کے رسم ادا کرتے ہیں. نتیجے کے طور پر عارف علوی، علی محمد خان اور حلیم عادل شیخ سمیت کئی سرکردہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے اس مہم سے خود کو الگ کر لیا. پاکستان سے باہر مقیم پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز اظہر مشوانی اور شہباز گل نے ان رہنماؤں پر علیحدگی اختیار کرنے پر تنقید کی. محمد علی خان نے جو ہے اس کے جواب میں ٹویٹ کے ذریعے جواب دیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ جو لوگ ملک سے بھاگ گئے تھے وہ اب وفاداروں کو نظریہ اور حب الوطنی پر لیکچر دے رہے ہیں. انہوں نے مزید وضاحت کی کہ مشن نور کے نام مجھے ہے حکم اذان اللہ لا الہ الا اللہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اب یہ دیکھیں پھر سے لکھتے ہیں مشن نور کا نام مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ میں تبدیل کر دیا گیا تھا. جبکہ علماء کرام نے ممکنہ غلط فہمیوں کی نشاندہی کی تھی لیکن تاریخ اور دیگر پہلو وہی رہی. دوسری خبر ہے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹا کو ٹرانزٹ ضمانت. پشاور ہائی کورٹ نے وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر وکیل ہادی علی چٹا کو 9 اکتوبر تک ٹرانزٹ ضمانت دے دی ہے. پشاور ہائی کورٹ نے چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے ان کی ٹرانزٹ ضمانت کی درخواست پر سماعت کی.